جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے راد علی شاہ کے خلاف ایک لانگ مارچ اناؤنس کریں گے جس کا پھر ہم بھی حصہ بن سکیں، پی ٹی آئی حصہ بن سکے۔ مریم نواز کہتی ہیں بار بار کہ پاکستان میں فوجی جرنیلوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، فوج کے جرنیلوں کو رعایتیں دی جاتی ہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا بیسک نیریٹو ہے، بیانیہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک اس ملک میں جتنی رعایتیں، جتنا امتیازی سلوک شریف فیملی کے ساتھ ہوا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، کسی فوجی جرنیل کے ساتھ نہیں ہوا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ 1979 میں جب شریف خاندان کو یہ ان کی جائیداد واپس کی گئی، ان کا بزنس واپس کیا گیا، تو اس وقت شریف فیملی واحد فیملی تھی پاکستان کی جنہوں نے 1973 میں قومیائے گئے نیشنلائز جو کیا گیا تھا کاروبار، وہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ واحد شریف فیملی تھی، اور صرف اپنا کاروبار واپس نہیں لیا، سود سمیت تمام پیسہ بھی جو تھا وہ بھی ان کو واپس کیا گیا۔ پھر وہ ایک کہانی جو ہے جو 85 میں یا وزیر اعلیٰ کیسے بنے، پھر وزیر اعظم کیسے بنے، یہ ساری کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان سے جس طرح پیمپر ان کو کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مسئلہ کہاں پہ آیا؟ مسئلہ یہاں پہ آیا کہ جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے نواز شریف کو قابو کر لیا، اور نواز شریف اپنے محسنوں کو تو بھول گئے، لیکن وہ اسرائیل اور انڈیا کی لابی کا حصہ بن گئے۔ ابھی آپ نے دیکھا انڈیا میں نئی کتاب آئی ہے، انہوں نے کہا کہ کارگل کی جنگ کے دوران نواز شریف نے 5 بار واجپئی صاحب سے بات کی۔ ابھی جب پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں نے کنفرم کیا کہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو مودی صاحب کا خط آ گیا نواز شریف صاحب کے نام ان کی والدہ کی انتقال پہ۔ عمومی حالات میں یہ ایک بالکل نارمل بات ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی خط لکھے اور ایک جو ہے افسوس کا خط آتا ہے، عمومی بات ہے۔ کارگل کے دوران انہوں نے بات چیت کی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اگر ہٹلر چرچل کو خط لکھ دیتا کہ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، تو برطانیہ کے لوگ چرچل کا کیا حال کرتے؟ آپ حالت جنگ میں ہیں اور آپ کے دشمن کی محبتیں ختم نہیں ہو رہی آپ سے، ہمارے روز بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ خود میں جیلم میں ہر آئے دن ایک شہید کا جنازہ ہوتا ہے، وہاں پہ فاتحہ ہوتی ہے۔ کوئی قبرستان ہمارا نہیں ہے جہاں پہ ہمارے شہید مدفون نہیں ہیں، اور یہاں پہ محبت برے خطوں کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اور اب جو قادری صاحب نے کچا چٹھا کھولا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا، معاملات کا، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فوج کے ساتھ اختلاف کی بنیاد کہاں پڑی۔ جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے شریف فیملی کو کیپچر کر لیا، وہاں سے راہیں جدا ہوئیں۔ ادروائز تو نواز شریف صاحب سب سے لاڈلے ہوا کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی سب سے لاڈلی فیملی پاکستان میں تو شریف فیملی رہی ہے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے جلوس تو ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی تو لاہور کے بعد یہ جلسہ ہے تو ویسے ہی معاملات ختم ہو گئے ہیں، اور لاہور واٹرلو ثابت ہوا ہے مسلم لیگ نون کی سیاست کا، کیونکہ لاہور کے لوگ، پرائم منسٹر صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا عرصہ لگا لاہور کے لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں، کیونکہ پاکستان میں جو چند خطے جہاں پر سب سے زیادہ سیاسی اویئرنیس ہے وہاں وہ لاہور کے لوگ ان میں شامل ہیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا، اور جب لاہور کے لوگوں نے مریم نواز کو ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد ان کی سیاست جو ہے وہ ویسی ختم ہوگی۔ ویسے بھی مسلم لیگ نون کی سیاست ہے کیا، ان کا نظریہ ہے کیا؟ یہ تو ایک پونزی اسکیم ہے۔ نون لیگ میں بیچنے والے کو پتہ نہیں وہ بیچ کیا رہا ہے، اور خریدنے والے کو پتہ نہیں وہ خرید کیا رہا ہے۔ یہ مسلم لیگ کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارا نعرہ یہ ہے، پاکستان کو عزت دو،
پاکستان کو عزت دو گے تو باقی ہماری آپ کی سب کی عزت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کسی لاڈلے یا لاڈلی کی انٹرنشپ نہیں ہو سکتی. میرٹ کے اوپر بھی کچھ فیصلے جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان انہوں نے بالکل واضح آفر دی ہے. ہم اپوزیشن کی تحریک عملی طور کے اوپر ختم ہو چکی ہے.